بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا خالق ہے، جو بندوں کو ہدایت دینے کے لیے انبیاء بھیجتا ہے۔ آج ہم ذکر کریں گے ایک ایسے عظیم نبی کا جسے قرآن مجید میں بلند مقام والا کہا گیا ہے، اور وہ ہیں حضرت ادریس علیہ السلام۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پڑپوتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی نسل میں چوتھے نبی تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد کا بتایا جاتا ہے۔ اس وقت دنیا میں انسان بستیاں بسا چکے تھے، مگر شرک، جھوٹ، ظلم اور گناہ تیزی سے پھیلنے لگے تھے۔ لفظ ادریس عربی لفظ درس سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے پڑھنا اور سکھانا۔ چونکہ آپ علم کے دل دادا، غور و فکر کرنے والے اور تعلیم دینے والے نبی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ادریس کے لقب سے نوازا۔ آپ کا اصل نام اخنوخ تھا۔ جب انسان گناہوں میں پڑنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام نبوت عطا فرمائی۔ آپ نے اپنی قوم کو پکارا، اے لوگو، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، صرف اس کی عبادت کرو، سچ بولو، انصاف کرو، نیکی پھیلاؤ اور برائی سے بچو۔ آپ کی باتیں حکمت سے بھرپور تھیں۔ لوگ آپ کی دانائی سے متاثر ہوتے، مگر کچھ ضدی لوگ ایمان نہ لائے۔ آپ نے صبر سے تبلیغ جاری رکھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے سب سے پہلے قلم سے لکھنا شروع کیا۔ دنیا میں تحریر کا آغاز آپ سے ہوا، اس لیے آپ کو پہلے لکھنے والے نبی بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے لوگوں کو درزی کا فن سکھایا۔ آپ سوئی دھاگے سے کپڑا سیتے اور فرماتے، اللہ تعالیٰ محنت کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ آپ کے ذریعے دنیا میں ریاضی، فلکیات اور وقت کا حساب رکھنے کا علم عام ہوا۔ لوگوں کو ستاروں کے ذریعے وقت اور موسم کا اندازہ لگانے کا طریقہ آپ ہی نے سکھایا۔ آپ کے زمانے کے لوگ دنیا میں مگن تھے، وہ دولت اور طاقت کے پیچھے لگ گئے تھے اور بتوں کی پوجا شروع کر چکے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے نہایت نرمی سے ان کو سمجھایا، یہ سب دنیا کی فانی چیزیں ہیں، تمہارا اصل گھر آخرت ہے۔ اگر تم ایمان لاؤ گے تو اللہ تمہیں عزت دے گا۔ کچھ لوگ ایمان لائے اور آپ کے پیروکار بنے۔ انہوں نے نیکی، صدقہ اور انصاف کا نظام قائم کیا، لیکن بہت سے لوگ آپ کے دشمن ہو گئے۔ آپ پر ظلم کیا، مگر آپ نے کبھی بدلہ نہیں لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام دن میں تبلیغ کرتے اور رات عبادت میں گزارتے۔ آپ کے آنسو اللہ کے خوف سے بہتے۔ آپ نے فرمایا، جو انسان دنیا میں صبر کرتا ہے، اللہ اسے آخرت میں مقام دیتا ہے جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا۔ آپ روزانہ 100 بار سبحان اللہ اور استغفر اللہ کہتے۔ آپ کا لباس سادہ، دل نرم اور زبان ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتی۔ ادریس علیہ السلام ایک دن ایک فرشتے، آپ نے فرمایا، میں چاہتا ہوں کہ آسمانوں کی سیر کروں اور دیکھوں کہ اللہ کی مخلوق کیسے عبادت کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ایک فرشتے کو حکم دیا کہ وہ انہیں آسمانوں کی سیر کرائیں۔ فرشتے انہیں اپنے پروں پر بٹھا کر آسمان کی طرف لے گیا۔ پہلے آسمان پر آپ نے نورانی مخلوق دیکھی جو اللہ کی تسبیح میں مشغول تھے۔ دوسرے آسمان پر فرشتے تھے جو رزق کے امور انجام دے رہے تھے۔ تیسرے آسمان پر عبادت گزار فرشتے صفوں میں کھڑے تھے۔ چوتھے آسمان پر آپ نے نورانی روشنی دیکھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کی رات آپ سے ملاقات کی۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے چوتھے آسمان پر ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ فرشتے ان کے گرد تھے اور وہ نور میں گرے ہوئے تھے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرَفَعْنَا مَكَانًا عَلِيًّا، اور ہم نے اسے بلند مقام پر اٹھا لیا۔ سورۃ مریم میں حضرت ادریس علیہ السلام نے تقریباً 865 سال کی عمر پائی۔ روایات کے مطابق ہے کہ آپ کی روح آسمانوں پر ہی قبض کی گئی اور وہیں آپ کا مقام مقرر ہوا۔ یوں وہ نبی بنے جنہیں اللہ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ نبی تھے جنہوں نے انسانیت کو علم، صبر، عبادت اور نیکی کا راستہ دکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی، صبر اور علم کے بدلے یعنی بلند مقام عطا فرمایا۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ جو اللہ کے لیے جیتا ہے اللہ اسے ہمیشہ زندہ رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے، علم حاصل کرنے اور صبر اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک اور نبی کی سنہری داستان پر۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔